Assalamu alaikum students of grade 9. Today it is unit number 4, Hazrat Asma Raziyallah Ta'ala Anha. Let's start with paragraph number 4, world meaning and Urdu translation. Paragraph number 4 से हम शुरू करेंगे. On the night of the migration, उस हिजरत की रात, a tribal chief of the disbelievers, कुफार के एक कबाली सरदार जिसका नाम था अबू जहल, in a fit of fury, गैज़ो गज़ब के आलम में. फिट के मानी होते हैं अटैक या स्पेल को कहते हैं फिट, फ्यूरी कहते हैं एंगर को. गुस्से के आलम में या गैज़ो गज़ब के आलम में, हेडेड वो बढ़ा या वो गया, टूवर्ड्स की तरफ, हज़रत अबू बकर सदीक़ होम, कि वो गुस्से के आलम में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर की तरफ गया. बा मुहावरा तर्जमा. On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards हज़रत अबू बकर सदीक़ होम, कि हिजरत की रात कुफार का एक कबायली सरदार अबू जहल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ गुस्से के आलम में गया. He began to knock, उसने बजाना शुरू कर दिया. At the door, दरवाज़े को, violently, ज़ोर ज़ोर से, उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया. Addressing हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुखातब करते हुए, he demanded, उसने पूछा, Where is your father, तुम्हारा बाप कहाँ है? She politely replied, उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया, How would I know, मुझे क्या पता. This response, इस जवाब ने, ये जो जवाब था, shows the wisdom and courage of हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये जवाब हज़रत अस्मा की फ़हम व फ़रासत, विज़डम कहते हैं फ़हम व फ़रासत, और बहादुरी को ज़ाहिर करता है. ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फ़हम व फ़रासत और बहादुरी को ज़ाहिर करता है. She did not make a statement, आपने कोई बयान ना दिया, आपने ऐसा कोई बयान ना दिया, that would give him a clue, जिससे अबू जहल को या जिससे उसको कोई सुराग मिल जाता. क्लू के मानी होते हैं हिंट या कुछ साइन मिल जाना, कोई लीड मिल जाना. सुराग इसके मानी है उर्दू में. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कोई ऐसा जवाब ना दिया कि जिससे, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कोई ऐसा बयान ना दिया कि जिससे उसको कोई सुराग मिल जाता. She simply posed a counter question. काउंटर क्वेश्चन होता है, आपको अगर कोई सवाल करे तो आप जवाब देने की बजाय उल्टा आप भी सवाल कर दें, तो इसको हम कहते हैं काउंटर क्वेश्चन. She simply posed a counter question, तो आपने बस जवाब में सवाल कर दिया. That infuriated, जिसने मुश्तिल कर दिया. Infuriate होता है गुस्सा दिला देना, मुश्तिल कर देना. जिसने गुस्सा दिला दिया, जिसने मुश्तिल कर दिया अबू जहल को. He slapped हज़रत अस्मा's face so hard, उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर इतना ज़ोर से, सो हार्ड मीन इतना ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया, दैट के हर ईयर रिंग, कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कान की बाली फेल ऑफ, गिर गई. बट शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, लेकिन आप रहीं, स्टेडफास्ट डटी रहीं. स्टेडफास्ट के मानी होते हैं फॉर्म या रेजोल्यूट के, फॉर्म या रेजोल्यूट. फिर भी आप अपनी बात पर डटी रहीं,
and did not reveal the secret, اور کوئی راز آپ نے افشاں نہ کیا. پیراگراف نمبر 5. ہر گرینڈ فادر حضرت ابو قحافہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a disbeliever at that time. اس وقت کافر تھے، ڈسبلیور تھے، کافر تھے. He was very old. وہ خاصے عمر رسیدہ تھے. And had become blind. اور وہ اندھے ہو چکے تھے. He said to her. انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسما I think. اسما میرا خیال ہے، ابو بکر has taken all the wealth. کہ ابو بکر ساری دولت لے گئے ہیں. Leaving you and children empty handed. لیونگ یو اینڈ چلڈرن، آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ چھوڑتے ہوئے. اینڈ ہیلپ لیس، اور بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے. انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اسما میرا خیال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ساری دولت لے گئے ہیں، تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے. ایٹ دس، اس پر. شی انسٹنٹلی رین ٹو اے کارنر آف دا ہوم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسٹنٹلی مین فوراً گھر کے یا کمرے کے ایک کونے میں دوڑ کر گئیں. اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑتے ہوئے گھر کے ایک کونے کی طرف گئیں. شی گیدرڈ سم پیبلز. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کنکریاں وہاں پر جمع کیں. اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس، اور ان کنکریوں کو اس جگہ پر رکھ دیا. ویئر ہر فادر، جہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم یوز ٹو کیپ ہز منی اینڈ جیولز، اپنی دولت اور جواہرات رکھتے تھے. She covered it with a piece of cloth. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس جگہ کو کپڑے سے ڈھانپ دیا. Come grandfather, look. He has left all this for us. دادا جان آئیے اور دیکھیے کہ وہ ہمارے لیے یہاں سب کو چھوڑ گئے ہیں. He touched the cloth. He mean دادا جان نے اس کپڑے کو چھوا. And thought، اور وہ سمجھے، it was full of gold and jewels، کہ وہ کپڑا سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا. His concern was elevated. concern کے معنی ہوتے ہیں تشویش، anxiety، worry. اس کی مین کہ دادا جان کی کہ جو کنسرن تھا دادا جان کا، اس کی جو تشویش تھی وہ کم ہو گئی. ایلیویٹڈ کے معنی ہوتے ہیں ریڈیوس ہو جانا، کم ہو جانا، وہ کم ہو گئی. اینڈ ہی فیلٹ ریلیوڈ. ریلیوڈ کے معنی ہوتے ہیں ریلیکسڈ، اور انہوں نے ریلیکس فیل کیا یا ان کو تسلی ہوئی. ٹو نو، یہ جان کر، دیٹ ابو بکر صدیق، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ لیفٹ آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم، کہ اپنی ساری دولت گھر چھوڑ کر گئے ہیں. ان کی تشویش میں کمی آئی اور ان کو یہ جان کر تسلی ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری دولت گھر ہی چھوڑ کر گئے ہیں. پیراگراف نمبر 6. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز amongst mean between. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few، ان چند اولین لوگوں میں سے تھیں، who accepted اسلام، جنہوں نے اسلام قبول کیا. accepted کے معنی ہے embraced، embrace کرنا، assume کرنا، admit کرنا، جنہوں نے اسلام قبول کیا. she was a daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں.
اینڈ دا اسٹیپ سسٹر اور سوتیلی بہن تھیں آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. شی واز اے وائف آف حضرت زبیر بن العوام. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں. اینڈ دا مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں. شی ڈائٹ. آپ نے وفات پائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی ایٹ دا رائپ ایج پختہ عمر میں آف اباؤٹ 100 ایئرز تقریباً 100 سال کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزڈ ٹو سے کہا کرتے تھے یا فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے that he had not seen anybody more generous کہ انہوں نے اتنا سخی نہیں دیکھا and open hearted اور بڑے دل والا than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اینڈ ہز مدر اور اپنی والدہ محترمہ سے زیادہ کوئی سخی اور بڑے دل والا نہیں دیکھا. پھر ہم اس کو کریں گے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ اور اپنی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کوئی سخی اور بڑے دل والا نہیں دیکھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز سو جنرس. وہ اتنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی سخی تھیں دیٹ شی سولڈ ہر انہیریٹیڈ کہ انہوں نے اپنا انہیریٹیڈ مین وراثتی یا وراثت میں ملنے والا گارڈن باغ بھی بیچ دیا. اینڈ گیو اوے اور تقسیم کر دیا آل دا منی ساری دولت کو ٹو دا پور غربا میں اینڈ دا نیڈی اور محتاجوں میں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی سخی تھیں کہ انہوں نے وراثت میں ملنے والا اپنا باغ بھی بیچ دیا اور اس کی ساری دولت غربا اور مساکین میں یا ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی. Nobody ever returned empty-handed from her doorsteps. وہ اتنی سخی تھیں کہ کبھی کوئی بھی آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا تھا. ڈور سٹیپس دروازے سے. پیراگراف نمبر 7. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی جرات، سخاوت اور فہم و فراست کی وجہ سے ہمیشہ یاد رہیں گی. She had resolute faith in Allah Almighty. Resolute کے معنی ہوتے ہیں پختہ، firm, very strong. کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتی تھیں. Her life would always be a beacon of light for all of us. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ہم سب کے لیے روشنی کا مینار بن کر رہے گی.